بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، نصیحت کی ہے مولا کائنات نے۔ فرماتے ہیں 8 بندے ایسے ہیں اگر ان کی اہانت ہو جائے، اگر ان کی بے عزتی ہو جائے، فرماتے ہیں فلا یلوموا الا انفسهم، وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کی ملامت نہ کریں۔ مطلب انہی کی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے ان کی اہانت کی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی بے عزتی ہو سکتی ہے، عدم تکریمی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا بندہ مولا کائنات نے فرمایا وہ بندہ الجالس علی مائدۃ لم یدع الیہا، فرمایا وہ بندہ کہ جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھتا ہے جس کے لیے اسے بلایا نہیں گیا ہے، بین بلایا مہمان۔ اگر اس کی اہانت ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کی ملامت کرے۔ والمتأمر علی رب الدار، کسی گھر میں جاتا ہے اور صاحب خانہ کے اوپر اوامر نافذ کرتا ہے، فرمائشیں کرتا رہتا ہے، فرماتے ہیں اس کی بھی اگر اہانت ہو جائے تو اس کی وجہ وہ خود ہوگا نہ کہ کوئی اور۔ وطالب الخیر من اعدائہ، وہ بندہ کہ جو اپنے دشمنوں سے بھلائی کی توقع رکھتا ہے، اس کی بھی اگر اہانت ہو جائے، کیونکہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دشمن سے تو بھلائی کی امید کرنا بے وقوفی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو بندہ دشمن سے بھلائی کی امید رکھتا ہے، خیر کی امید رکھتا ہے، بھلائی چاہتا ہے دشمن سے، اس کی اگر اہانت ہو جائے تو اسے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اپنی ملامت کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے اوپر الزام دینا چاہیے۔ وطالب الفضل من اللئام، لئیم جو بدبخت ہے، جو شقی ہے، اس سے اگر کوئی بندہ کسی اچھائی کی امید لگائے بیٹھا رہے، فرماتے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہے لئیم اس سے اچھائی اور نیکی کی توقع کرنا فضول ہے۔ بس اگر کوئی بندہ نیکی کی امید کرتا ہے لئیم سے اور اس کی اہانت ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی کوسے۔ والداخل بین اثنین فی حدیث من غیر ان یدخلاہ فیہ، وہ بندہ کہ جو 2 بندوں کی گفتگو میں ایسے ہی بغیر کسی اجازت کے داخل ہو جائے، وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، تیسرا بندہ آ کر ان میں شامل ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ وہ دونوں اس کے اوپر راضی ہوں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو، اس کی بھی اگر اہانت ہو جائے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی کوسے، کسی اور کے اوپر الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والمستخف بالسلطان، اور وہ بندہ کہ جو بادشاہ کو ہلکا سمجھتا ہے، ظاہر ہے کہ بادشاہ کے پاس سلطہ موجود ہے، بادشاہ کے پاس اقتدار موجود ہے، بادشاہ کے پاس وسائل موجود ہیں، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، اسے اگر کوئی بندہ ہلکا سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، اور مطلب اگر اس کی اہانت ہو جائے تو پھر اس کا قصوروار وہ خود ہے۔ والجالس فی مجلس لیس لہ بأہل، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ کہ جو اس کے لائق نہیں ہے، جو اس کی مناسب نہیں ہے، اگر اس کی اہانت ہو جاتی ہے تو اس میں قصور اسی کا ہی تھا، اپنے آپ کو ہی کوسے، کیونکہ وہ ایسی مجلس میں گیا ہے کہ جس کے وہ قابل نہیں ہے، جس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ 8واں اور آخری بندہ فرمایا والمقبل بحدیثہ علی من لا یسمعہ، وہ بندہ کہ جو اپنی بات بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے سامنے جو اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ جب لوگ پہلے سے تنگ ہیں، بات سننا نہیں چاہتے ہیں، پسند نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی بات کو بیان کر رہا ہے تو یقیناً اس کی اہانت ہوگی۔ اگر اس کی اہانت ہوتی ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوسے، وہ کسی اور کے اوپر الزام نہ دے، وہ قصوروار خود ہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں ان فرامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد نقی جسکانی کو شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔